بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہی دوپہر کے بعد اپنے وزیر کے ساتھ اکثر اوقات گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت سے لوگ ان کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ وہ سب سے بہت محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ ان کا یہی انداز نظریہ لوگوں کو بہت پسند تھا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ہی سب کو اپنی رعایا مانتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے وزیر کے ساتھ دوپہر کے وقت گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو ان کی نظر ایک بوڑھے مزدور شخص پر پڑی۔ وہ بہت بڑے بڑے پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا اور بہت محنت سے کام کر رہا تھا۔ ان کو بہت تعجب ہوا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس منظر کو دیکھ کے سن سے ہو گئے، کیونکہ وہ کبھی بھی انہوں نے اس قسم کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ اتنی زیادہ عمر کے اندر وہ شخص اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا۔ انہوں نے جلد ہی خود کو قابو کیا اور اپنے وزیر سے اس بارے میں پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ یہ کون بوڑھا مزدور ہے جو اتنے زیادہ بھاری پتھر کو اتنے آرام سے اٹھا رہا ہے؟ اس وزیر نے بھی اس جانب دیکھا تو وہ بھی چند پل کے لیے ایک دم سے حیران ہو گیا، کیونکہ اسے بھی سمجھ نہیں آیا تھا یہ سب کیا ہے۔ وہ وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، میں نہیں جانتا اس سب کے بارے میں آخر کیا وجہ ہے۔ یہ آدمی اتنی آسانی سے اتنے بھاری پتھر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ سلطان معظم، مجھے تھوڑا وقت درکار ہے، میں اسے معلوم کر کے آپ کو ضرور اطلاع کروں گا۔ سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میری جانب سے تمہیں اجازت ہے، مجھے جلد سے جلد اس بارے میں معلوم کر کے بتاؤ کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے، کہ یہ بوڑھا مزدور اتنی آسانی سے اتنا بڑا پتھر کیسے اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے۔ وزیر نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ لوگ واپس دربار میں آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آنے کے بعد بھی بے چین نظر آ رہے تھے۔ ان کے نزدیک موجود بہت سے درباریوں نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر وہ اتنا پریشان کیوں ہیں۔ وہاں موجود قاضی صاحب نے سلطان سے دریافت کیا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے آپ گشت سے واپس آئے ہیں آپ ہم سب کو بہت بے چین نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا ہے۔ تو وہ اپنے درباریوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں ہمیشہ کی طرح روزمرہ کے گشت پر گیا تھا، لیکن میں نے جب سے اس منظر کو دیکھا ہے میری خود کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ تم سب جانتے ہو وہ مزدور بہت بوڑھا تھا اور وہ بہت بھاری بھاری پتھر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا، اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ وہ یہ سب کام بہت خوش دلی سے اور دل لگی کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں بہت حیران تھا اس منظر کو دیکھ کر، جس کے باعث میں نے اپنے وزیر کو اس سارے معاملات کی چھان بین کے لیے بھی بھیجا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مزدور بوڑھے میں اتنی طاقت کیسے آ جاتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر جاتا ہے۔ وہ یہ بول کر بالکل چپ ہو چکے تھے۔ اب اب انہیں اپنے وزیر کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر چاہتے تھے کہ ان کو اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ وہ وزیر دربار میں آتا ہوا نظر آیا۔ وہ جو کب سے بے چینیت کے شکار تھے، ان کے چہرے پہ اچانک ہی سکون نمودار ہوا۔ وزیر ان کے سامنے کھڑا ہو کر ادب سے کہنے لگا، سلطان معظم، میں ابھی اس مزدور کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہارا ہی کب سے انتظار کر رہا تھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے وہ مزدور اتنے آرام سے اتنا بھاری پتھر اٹھا کر اپنا کام کر رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، سارا کمال اس کی بیوی کا ہے۔ وزیر کہنے لگا، یہ تو آپ کو خود جا کر ہی معلوم کرنا ہوگا۔ سلطان اس کی بات سن کر بہت عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ضرور وہاں جاؤں گا اور معلوم کروں گا کہ آخر ایسا کیا راز ہے جو اس مزدور کے اندر اتنی طاقت بھر دیتا ہے، اور ایسا اس کی بیوی کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بنا کسی بھی مسئلے کے آرام سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ سلطان نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ وہ رات کو ہی بھیس بدل کر ان کے گھر جائے گا اور معلوم کریں گے کہ آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت قوت آ جاتی ہے کہ وہ بنا کسی بھی پرواہ کی اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بس اب رات کا انتظار تھا، کیونکہ وہاں جا کر اس سب کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ اپنا بھیس بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں آئے۔ وہاں ان کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، آج آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں آج پھر لوگوں کے حالات دیکھنے جا رہا ہوں اور ساتھ میں ایک راز بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیسا راز؟ تو انہوں نے ساری روایات دن میں جو ہوئی تھی انہوں نے آج بر بتا دی۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اگر ایسا ہی کمال اس کی بیوی کر سکتی ہے
کہ جس کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، تو بے شک میں بھی آپ کے لیے ضرور کروں گی۔ آپ مجھے وہاں سے آنے کے بعد ساری تفصیل سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سلطان نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور باہر انتظار کرتے ہوئے اپنے وزیر کے ہمراہ اس آدمی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ راستے بھر میں یہی باتیں اپنے وزیر سے کرتے آئے تھے کہ آخر کیا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا طاقتور مرد ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہے۔ ان کا وزیر بھی اس کشمکش میں ہی تھا کہ آخر ایسا کیا راز ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس میں اتنی طاقت بھر دیتی ہے۔ وہ لوگ اس بوڑھے مزدور کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس کے گھر کی دیواریں کافی اونچی ہیں۔ وہ تھوڑا پریشان اور ہچکچا گئے تھے، لیکن وہ ایک بادشاہ تھے، انہیں اپنی رعایا کا خیال ہر حال میں رکھنا تھا، ان کے بارے میں بھی سب کچھ جاننا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ساری چیزوں کو پس پشت ڈال دیا اور وہ دیوار پر چڑھنے لگے۔ ان کا وزیر انہیں روکنا چاہتا تھا کہ سلطان معظم آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور وہ بھی خاموش رہا تھا۔ جس طریقے سے سلطان دیوار پر چڑھ کے گھر کے اندر کا منظر دیکھنے لگے تھے، ایسے ان کے وزیر نے بھی کیا تھا۔ وہ بھی سلطان کے جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی اس منظر کو دیکھ کر حیران اور مبہوت رہ گئے تھے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ سلطان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا منظر دیکھ لیں گے۔ وہ خاموشی سے دیوار سے اترے، واپس اپنے وزیر کے ہمراہ محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ موجود ان کا وزیر ان کی جانب بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان اس منظر کو دیکھ کر ناخوش ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان کا رد عمل اتنا خاموش سا ہے۔ لیکن سلطان اپنے اندر ایک الگ ہی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ وہ دیکھ تو آئے تھے، لیکن انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ محل آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئے تو ان کی زوجہ اسم الدین خاتون اور انہی کی منتظر تھی۔ وہ جیسے ہی اپنے شاہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ ان کے ادب میں کھڑی ہو کر ان سے دراز کرنے لگی کہ سلطان معظم، ابھی آپ جس گھر کے اندر گئے تھے، جو آپ مجھے بتا کر گئے تھے، اس کے بارے میں مجھے بھی بتائیں کہ آخر اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مزدور میں اتنی زیادہ طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ان کی جانب ایک بار دیکھا اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی زوجہ اسم الدین خاتون بہت حیران ہوئی۔ کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن آج ان کا نظر انداز کرنا ان کے دل پر کاری وار کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر سو گئی تھی، لیکن وہ بھی رات بھر بے چینیت کے شکار رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے ایک بار پھر سلطان معظم سے درخواست کی کہ انہیں بتائیں صبح سے ہی آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے رات میں بھی انہیں نظر انداز کیا، اور ابھی بھی وہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بار پھر اسم الدین خاتون کو نظر انداز کیا اور کمرے سے باہر جانے لگے۔ اچانک ہی انہوں نے ان کا بازو تھاما اور ان سے روتے ہوئے درخواست کرنے لگی کہ خدا را انہیں ان کی غلطی تو بتائی جائے، آخر ان سے کیا غلطی ہو گیا جس کی وجہ سے آپ اس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ سلطان معظم نے ان کی جانب دیکھا اور ان سے کہنے لگے، عصمت خاتون، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، لیکن کل کا منظر ہماری آنکھوں سے بالکل بھی نہیں جا رہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ منظر میری آنکھوں میں ہی گھوم رہا ہو۔ وہ مزید کہنے لگے، میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی عام عورت سے نہیں ملا سکتا، لیکن وہ ایک بیوی تھی اور آپ بھی ہماری بیوی ہی لگتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی ہمارے لیے ایسا نہیں کیا جس طریقے سے اس مزدور کی بیوی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ اسم الدین خاتون نے ان کی جانب الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور سوال کرنے لگی کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہی ہوں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں خدمت کرنے کی۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک آپ میری بےحد خدمت کرتی ہیں، آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن کل جو منظر میں نے دیکھا اس کے سامنے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میری کوئی خدمت نہیں کرتی ہیں۔ جبکہ اسم الدین خاتون بالکل مرجھا سی گئی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سلطان معظم ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ساری باتوں کو سن اور سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا نا کہ میں نے کل دوپہر میں ایک بوڑھے آدمی کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو اپنی طاقت اور ہمت سے بہت بھاری بھاری پتھر اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا، اور میں اس چیز کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بھاری کام وہ اکیلا مزدور کس طریقے سے کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے وزیر کو اس سب کی معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آدھی ادھوری معلومات لے کر آیا تھا کہ یہ سب کمال اس کی بیوی کا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمام باتوں کے بارے میں معلوم کروں، اس وجہ سے میں رات کو ہی بھیس بدل کر
उस जगह पर पहुँच गया था, जहाँ पर उस बूढ़े मज़दूर का घर था। मैंने जब दीवार पर चढ़कर अंदर का मंज़र देखा, तो मैं मबहूत हो रह गया। वो औरत अपने शौहर की पीठ पर बैठी हुई थी और गर्म पानी से उसकी पीठ की सुकाई कर रही थी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही करती रही थी। वो थोड़ी देर के अंदर-अंदर ही इस औरत ने उस मज़दूर मर्द के पूरे जिस्म की सिकाई कर दी थी और मैं ये वो मंज़र देखता रहा था। वो थोड़ी देर बाद वो औरत किचन के अंदर गई थी और एक गिलास दूध का लेकर आई थी और मैं इतना तो जान गया था कि वो दूध कोई मामूली दूध नहीं है, इस दूध के अंदर कुछ तो मौजूद है। वो हल्दी वाला दूध था, जो उस आदमी को बहुत ताकत देने वाला था। उस औरत ने उसके बाद अपने शौहर के साथ खड़े होकर वर्जिश शुरू कर दी थी। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था कि वो औरत खुद को भी अपने शौहर के साथ थका रही थी, जबकि वो तो सारा दिन घर पर ही थी। इसके बावजूद उसने अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ा था, वो उसको समझाती जा रही थी और साथ-साथ उसके करती भी जा रही थी। जैसे-जैसे वो करती वैसे-वैसे उसका शौहर उसकी नकल मैं कर रहा था। मैं समझता था आसमाद्दीन खातून आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आप मेरा बहुत ख़्याल रखती हैं, लेकिन कल का मंज़र देखने के बाद मुझे इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया है कि आप मेरा कोई ख़्याल नहीं रखती हैं। मैं आपसे बहुत ख़फ़ा हूँ। कभी आपने मेरी ऐसी ज़िम्मेदारी, ऐसी खिदमत नहीं की, जैसे उस मज़दूर की बीवी अपने शौहर की किया करती थीं। सुल्तान मुअज़्ज़म बहुत ज़्यादा ख़फ़ा नज़र आ रहे थे। अपनी बीवी से उन्होंने ये सारी बातें की और वहाँ से उल्टे कदम निकल कर दरबार में आ गए। उन्होंने उस मज़दूर और उसकी बीवी को अपने दरबार में तलब किया हुआ था। वो वहाँ पर आए तो सारे उनके कदम में खड़े हो गए। उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया और अपने तख़्त पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही मज़दूर और उसकी बीवी को दरबार में तलब किया। असमाउद्दीन खातून ये सारा मंज़र देखकर खड़ी होकर जाली के ज़रिए देख रही थी। उनका 1 मिनट भी अपने कमरे में दिल नहीं लगा था, जिसके बहस वो फ़ौरन ही बाहर आ गई थी। दरबार लगा हुआ था, इस वजह से उन्होंने उस पार जाना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जब उन्होंने एक मज़दूर की बीवी को दरबार में आते हुए देखा, तो वो ठिठक गई और कदम वापस ले जाने की बजाय वहीं खड़ी होकर उस मंज़र को देखने लगी। सुल्तान मुअज़्ज़म ने उन दोनों को दरबार में तलब कर लिया था और वो दोनों उनके सामने खड़े हुए काफ़ी खौफ़ज़दा नज़र आ रहे थे। सुल्तान मुअज़्ज़म उस मंज़र को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, "ऐ मज़दूर और उनकी ज़ौजा, मैंने कभी किसी पर बेजा ज़ुल्म नहीं किया, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, इंसाफ़ से काम लिया, तो तुम दोनों मुझसे इतना क्यों डर रहे हैं? मैं तो सबके साथ मोहब्बत से पेश आने वाला इंसान हूँ, तो तुम दोनों इतना खौफ़ज़दा क्यों नज़र आ रहे हो?" वो दोनों ही फ़ौरन उनकी तरफ निगाह करके नफ़ी में सर हिलाने लगे और कहने लगे, "सुल्तान मुअज़्ज़म माफ़ी चाहते हैं अगर हमसे कोई ख़ता हो गई है। आप बहुत अज़ीम इंसान हैं, आप जैसा बादशाह कोई नहीं है। आप बहुत दयानतदार और बहुत ईमानदार हैं। हम खौफ़ज़दा नहीं हैं, बस थोड़ा-सा घबराए हुए हैं। ऐसा हमसे क्या हो गया जिसकी वजह से आपने हमें तलब किया है?" सुल्तान मुअज़्ज़म ने उनकी सारी बात सुनी और कहने लगे, "मैं कल रात को तुम्हारे घर आया था और तुम्हारी बीवी और तुम्हें एक साथ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम नहीं जानते कि यह अमल हमारा अच्छा था या बुरा, कि हमने बिना इजाज़त तुम्हारे घर के अंदर झाँका। बस मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हो चुका था कि आखिर तुम में इसी इसी ऐसी ताकत कहाँ से आती है कि तुम इतना भारी-भारी पत्थर उठाकर आराम से दूसरी जगह मुंतकिल कर के अपना काम कर रहे होते हो। तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। तुम बहुत मुतमिन होते हो।" यही बातें सोचकर मैं थोड़ा बेचैन हो गया था और मैंने अपने वज़ीर को भेजा था और उससे मु जब उसने मालूम किया कि तुम्हारी बीवी का ये सब कमाल है, तो मैं देखने की खातिर वहाँ आया था। मैंने कल तुम बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दरमियान और तुम्हारी बीवी के दरमियान देखी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी औरत है कि वो दोनों जो काफ़ी खौफ़ज़दा नज़र आ रहे थे, यकदम ही नॉर्मल हो गया। मज़दूर सुल्तान मुअज़्ज़म की जानिब देखते हुए कहने लगा, "मैं जानता हूँ आपने यही सब देखा होगा कि मेरी बीवी बहुत दिल और लगन के साथ मेरी खिदमत कर रही थी। मेरा आगे-पीछे कोई नहीं है। मैंने हमेशा से ही मेहनत मज़दूरी की है और मैं हमेशा से ही इतनी मेहनत और लगन के साथ काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं इतने भारी-भारी पत्थर उठा लेता हूँ। मेरी बीवी मेरा बहुत ख़्याल रखती है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत नासाज़ थी, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था। तबीब के पास जब मैंने दिखाया, तो उन्होंने मेरी बीवी को हिदायत दी कि तुम अपने शौहर के जिस्म की अच्छी तरह से मालिश किया करो। इसको बादाम और हल्दी वाला दूध रोज़ाना 1 गिलास पिलाया करो, जिसके बाद मेरे अंदर बहुत सी ताकत आ जाएगी और ऐसा ही मेरी बीवी करने लगी। थोड़े ही दिनों में मुझ में वैसी ही जान और ताकत महसूस होने लगी। मेरी बीवी मुझे वर्जिश भी करवाती है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म की सारी नसें खुल गई हैं। वरना इससे पहले जब भी मैं अपने घर काम करके आता था, तो मेरा जिस्म बहुत दुखता था, लेकिन जब से मेरी बीवी मेरा ख़्याल रखने लगी है, मैं तब से सेहतयाब हो गया हूँ। सुल्तान मुअज़्ज़म थोड़ी के नीचे हाथ रखे हुए ये सब बातें
غور سے سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ مزدور نے جب اپنی بات مکمل کی تو سلطان معظم نے حکم دیا کہ ان کو 100 سکے سے نوازا جائے، ان کے دونوں کو باعزت محل کے دروازے تک چھوڑا جائے، کیونکہ یہ عورت بہت قابل تعریف خاتون ہے جو اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ یہ ایک جنتی خاتون ہے، اس کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے، جس کی وجہ سے انہوں نے انعامی طور پر 100 سکے ان لوگوں کے حوالے کیے، ان کو عزت کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ جالی کے پاس کھڑی اسمت الدین خاتون بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی ایک انیس نے آ کر بتایا کہ ان کا فرزند ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اجازت دی۔ الفضل صلاح الدین کمرے کے اندر آتے ہی ماں کے سینے سے لگ گئے اور ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دے کر کہنے لگے کہ امی حضور آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ الفضل صلاح الدین تھوڑا سا چونک گئے اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگے، امی حضور آپ ہمیں کافی زیادہ اداس محسوس ہو رہی ہیں، کہ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تو انہوں نے آہستہ آواز میں تمام رویدات اپنے بیٹے کے گوش گزار کر دی۔ ان کا یہ فرزند ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ان کے دل کے بہت زیادہ قریب تھا، جس کے باعث انہوں نے کوئی بھی بات ان سے چھپانا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ وہ ان کی تمام باتیں سن کر مسکرائے اور کہنے لگا کہ ابا حضور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس وہ تھوڑا آپ سے خفا ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے بھی خود کے لیے ایسی ہی خدمت چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں ان کی دل سے خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن نہ جانے وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے۔ تو الفضل صلاح الدین ان کی وہ تھوڑی دیر سمجھاتے رہے، ان کو کہا کہ آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنی کیفیت سمجھیں اور ان کو بولیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نہ کریں۔ آپ ان کے لیے بہت عزیز ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ یہ باتیں کر کے وہاں سے جا چکے تھے اور خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے کے اندر آئے تو وہ فوراً ہی ان کے قریب ہوئیں اور ان سے بولنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ مجھے تکلیف میں نہیں دے سکتے اور آپ مجھ سے ناراض بھی نہیں رہ سکتے ہیں، بس آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کروں، تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو وہ مسکرا کر اپنی بیوی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی ان کے معاملے میں کتنی حساس ہیں۔ انہوں نے ساری باتوں کو پس سے پش ڈالا اور اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، میں عصمت خاتون، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، بس ہم اس مزدور کی بیوی کی محبت دیکھ کر تھوڑا سا خفا ہو گئے تھے کہ ہماری بیگم تو ہماری ایسی خدمت کبھی بھی نہیں کرتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ پریشان نہیں ہوں، ساری چیزوں کو بھول جائیں، ہم تو بس یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے تھے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں کتنا چاہتی ہیں۔ جبکہ انہوں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب؟ ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ وہ کہنے لگے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ ہماری ناراضگی کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں یا پھر ہمیں نظر انداز کر دیتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ہمیں اہمیت دی اور ہماری ناراضگی کو بھی برداشت کرتے ہوئے ہمارے لیے روئی اور ہمارے فرزند سے بھی ہماری شکایت کر دی۔ ابھی آپ کی وجہ سے وہ ہم سے بول رہے تھے کہ ابا حضور آپ ہماری امی حضور کو اس طریقے سے تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اسمت خاتون نیچے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہی ہم نے اپنے فرزند سے آپ کا ذکر کر لیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک اچھا ہم سفر ہی ہمیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس مزدور کی بیوی نے اپنے شوہر کی خدمت کی اور اس کو ایک بار پھر کھڑا کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کا شوہر کبھی بھی ہمت سے کام نہیں لے پاتا۔ ایک اچھا ہم سفر زندگی کو حسین کر دیتا ہے۔